اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھے میں قصص الانبیاء علیہم السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ہماری گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں ہو رہی تھی۔ گفتگو پیج نمبر 380 تک پہنچ چکی تھی۔ آئیے سلسلہ کلام کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے سامنے فوج کی پریڈ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ان تیز رو اور پھرتیلے گھوڑوں کو دیکھا جو انہوں نے جہاد کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ سپاہیوں نے ان گھوڑوں پر سوار ہو کر جناب سلیمان کو سلامی دی۔ حضرت سلیمان نے بڑے اشتیاق سے ان گھوڑوں کو روانہ میدان کیا اور ان کے سامنے سے بہت ہی تیز رفتاری سے گزرے۔ حضرت سلیمان انہیں بڑی خاص توجہ سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی نگاہوں سے وہ غائب ہو گئے، یعنی دور چلے گئے۔ حضرت سلیمان کو دشمن کے ساتھ جہاد اور اپنے حق کا دفاع کرنے سے ایک خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان گھوڑوں سے خدا کی خاطر محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے فائدہ اٹھاؤں۔ جب وہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے تو انہوں نے سپاہیوں سے کہا انہیں واپس لاؤ تاکہ انہیں دوبارہ دیکھوں۔ سپاہی گھوڑے واپس لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ایک خاص لگاؤ کا اظہار کیا اور سواروں کو شوق دلایا کہ انہیں دشمن کے مقابلے کے لیے مستعد ہونے کا درس دے، یعنی تیار رکھیں۔ ترک اولا پر مکافات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے کئی ایک بیویاں منتخب کی۔ ان میں سے آپ کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ بیویوں سے زیادہ اولاد ہوں جو ملک کو حکومت چلانے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ان کی مدد کریں۔ اسی بنا پر انہوں نے فرمایا میں اپنی بیویوں سے خلوت کروں گا اور عن قریب مجھے ان سے بہت زیادہ بیٹے نصیب ہوں گے جو تمام کے تمام میرے مددگار اور جہاد کے موقع پر محاذ جنگ کے سپاہی ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات کرتے وقت صرف اپنی ذات اور اپنی بیویوں پر بھروسہ کیا اور خدا کو بھلا دیا، یعنی انشاءاللہ نہ کہا۔ پس اس طرح وہ ایک لمحے کی غفلت سے ترک اولا کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کی خبرگیری کی، لیکن اتنی بیویوں میں سے صرف ایک کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی ناقص الخلقت، یعنی اس مردہ بچے کو لا کر تخت پر رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ وہ اس الہی آزمائش میں لغزش کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس کی توبہ کی اور بارگاہ الہی سے بخشش کا تقاضا کیا اور کہا خدایا مجھے معاف کر دے اور مجھے ایک بے مثال حکومت عطا فرما۔ خداوند قدوس نے انہیں نہایت عظیم حکومت عطا فرمائی۔ ہوا کو ان کے تابع فرمان کیا، وہ ان کے فرمان پر دھیمی دھیمے چلے اور جہاں وہ چاہیں انہیں لے جائیں۔ شیاطین اور دیگر سرکش مخلوق کو ان کے ماتحت کر دیا اور انہیں ایک بلند و بالا مقام عطا کیا۔ سورہ مبارکہ سعد آیت نمبر 34 سے 40 تک۔ حضرت سلیمان کی چیونٹیوں سے گفتگو۔ خداوند قدوس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر قسم کی نعمت عطا کی ہوئی تھی، حتیٰ کہ وہ حیوانات کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے گفتگو بھی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت جن و انس اور پرندوں پر مبنی ایک عظیم لشکر کے ہمراہ انتہائی نظم و ضبط کے اور شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ جناب سلیمان بھی اپنے لشکر کے ہمراہ تخت پر براجمان تھے اور ہوا بڑے آرام سے جھولا جھلاتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ اس دوران میں ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے مخاطب ہو کر کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 18۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی آواز سنی تو مسکرا دی اور کہا پروردگارا مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہوں، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔
سورہ نمل آیت نمبر 19۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان تخت پر بیٹھے فضا میں جا رہے تھے، ہوا نے چیونٹی کی گفتگو ان تک پہنچائی۔ حضرت سلیمان وہاں پر رکے اور نوکروں کو حکم دیا کہ اس چیونٹیوں کو میرے پاس لایا جائے۔ نوکروں نے فوراً اس چیونٹی کو ان کی خدمت میں حاضر کیا۔ جناب سلیمان نے اس چیونٹی سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا؟ چیونٹی نے کہا، ہاں میں یہ بات جانتی ہوں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، پھر تم نے چیونٹیوں کو مجھ سے کیوں ڈرایا؟ چیونٹی نے کہا کہ میں اس بات سے ڈری تھی کہ چیونٹی آپ کی شان و شوکت اور زر و برق کو دیکھ کر دنیا کی دیوانی نہ ہو جائے اور خدا کو نہ بھلا دے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جائے اور آپ کا جاہ و حشم نہ دیکھیں۔ اس کے بعد چیونٹی نے عرض کیا کہ آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین مخلوقات میں سے ہوا کو آپ کے تابع کیوں قرار دیا ہے؟ جناب سلیمان نے فرمایا، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ چیونٹی نے کہا، اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہوا کے مانند تمام مخلوقات کو آپ کے تابع کر دیتا تو ان تمام کا زائل ہونا اس ہوا کے زائل ہونے کے مانند ہے، اس لیے اب دنیا کی بنیاد ہوا پر ہے، اس پر مغرور مت ہو۔ حضرت سلیمان چیونٹی کی اس پرمعنی نصیحت پر مسکرا دیے اور مسکرانا عبرت کا مسکرانا تھا۔ حضرت سلیمان کو ہدہد کا عجیب گزارش کرنا۔ حضرت سلیمان کو ہدہد کا عجیب گزارش کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی شان و شوکت اور روب و داب اور بے مثال قدرت و طاقت کے ذریعے حکومت کی۔ ان کا دارالخلافہ شام میں بیت المقدس تھا۔ خداوند متعال نے عظیم قدرت اور وسیع امکانات ان کے اختیارات میں دے رکھے تھے کہ آسمانی بجلی کی کڑک چمک، ہوا، جن و انس، پرندے چرند اور دیگر تمام حیوانات آپ کے حکم کے تابع تھے۔ آپ سب کے سب زبان سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تمام انسانوں کو خدائے توحید اور اہداف الہی کی جانب دعوت دیں اور انہیں ہر قسم کے خرافات اور گناہوں سے دور رکھیں۔ یہ سہولت اور امکانات لوگوں کو خدا کی طرف کشش کرنے میں استعمال کریں۔ اس زمانے کی بات ہے کہ سرزمین یمن پر ایک خاتون بنام بلقیس اپنی قوم پر حکومت کر رہی تھی۔ اس نے بڑی حکومت تشکیل دے رکھی تھی، لیکن وہ خود اس قوم سورج پرست اور اور مجسمہ پرست تھی۔ وہ لوگ خدا سے بہت دور تھے، انحراف اور گناہ کے راستے پر چل رہے تھے۔ اس بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر لازم تھا کہ اپنی عاقلانہ رہبری کے ذریعے انہیں غلط راستوں سے ہٹا کر توحید کی طرف دعوت دیں اور بت پرستی کی جھوٹ جھاٹ مرض کو جڑ سے نکال پھینکیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرماتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں کو آپ کا تابع کیا ہوا تھا، وہ مخصوص انداز میں حضرت سلیمان کے سر کے اوپر صف باندھے کھڑے ہوئے تھے اور پر کے ساتھ پر ملا کر تخت کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے تاکہ سورج کی گرمی حضرت کو اذیت نہ پہنچائے۔ پرندوں میں ایک پرندہ بنام ہدہد غائب تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں اس چیز کی باعث بنی کہ پرندوں کے درمیان میں سے اس کی جگہ خالی تھی اور وہاں سے دھوپ تخت سلیمان پر پڑ رہی تھی۔ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ایک سوراخ سے تخت پر سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ انہوں نے پوچھا، ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی عدم موجودگی پر اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں گا یا کہ وہ میرے پاس کوئی روشن دلیل لے کر آئے۔ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ میں ملک سبا ایک بلقیس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو یمن کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے۔ اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی ہے اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے، انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے۔ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کیوں نہ اس خدا کو سجدہ کرے جو آسمان و زمین کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا اور لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں وہ سب کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 20 سے 26 تک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا عذر قبول کیا اور فوراً ملکہ سبا اور اس کی قوم کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا اور توحید کی دعوت دی
اور خط اگرچہ مختصر تھا لیکن پرمعنی اس میں یوں لکھا تھا: شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور اطاعت گزار بن کر چلے آؤ۔ سورہ نمل آیت نمبر 30-31۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط ہدہد کو دیا اور فرمایا: میں تحقیق کرتا ہوں تاکہ دیکھو کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ یہ خط لے جاؤ اور ملکہ سبا کے تخت کے پاس ڈال دو، اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جاؤ اور یہ دیکھو کہ وہ میری دعوت کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے خط اٹھایا اور شام سے یمن کی طرف پرواز شروع کی اور یمن پہنچ کر خط بلقیس کے تخت کے پاس گرا دیا۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کا ہدیہ قبول نہ کیا۔ بلقیس نے اپنے تخت کے پاس ایک خط پایا۔ اسے پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اس کے پاس بھیجا گیا ہے اور اس میں انتہائی قیمتی مطالب درج ہیں۔ اس نے اپنے ملک کے رؤساء کو بلایا اور اس بارے میں ان سے صلاح مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا: ہم بہت زیادہ قدرت و طاقت کے مالک ہیں، لہذا ہم ان کے ساتھ لڑیں گے اور ان کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے۔ لیکن بلقیس نے جنگ کے بجائے صلح کے راستے کو ترجیح دی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ جنگ تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ پس جب تک کوئی نہ کوئی راہ حل موجود ہے، ہم جنگ کی آگ نہیں بھڑکانا چاہیں گے۔ اس نے کہا: میری تجویز یہ ہے کہ میں سلیمان کے پاس ایک گراں قیمت ہدیہ بھیجتی ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ میرے قاصد کیا خبر لاتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 29-35۔ بلقیس نے اپنے مشیروں سے کہا: میں ایک ہدیہ بھیج کر سلیمان کا امتحان کر لیتی ہوں۔ اگر وہ پیغمبر ہیں تو انہیں دنیا کے مال و منال سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، لہذا وہ میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، اور اگر وہ کوئی بادشاہ ہو تو میرا ہدیہ قبول کریں۔ اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ پیغمبر ہیں تو پھر ہم ان کی قدرت و طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اس صورت میں مجبوراً ہمیں حق کے سامنے تسلیم خم ہو جائیں گے۔ بلقیس نے ایک انتہائی گراں قیمت گوہر ایک مخصوص ڈبے میں رکھا اور اپنے قاصدوں سے کہا: یہ گوہر سلیمان کے پاس لے جا کر اسے ہدیہ کر دیں۔ بلقیس کے ایلچی بیت المقدس میں جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ملکہ سبا کی طرف سے بھیجا ہوا ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جناب سلیمان جب یہ ہدیہ دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے اور انہیں خوش آمدید کہیں گے، لیکن وہ لوگ جو ہی حضرت سلیمان کے روبرو ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ حضرت سلیمان نے ان لوگوں کا استقبال کرنے کے بجائے ان سے کہا: کیا تم لوگ اپنے مال و منال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، جبکہ دنیا کی ہر چیز میری نظر میں بے ارزش ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر و افضل ہے۔ یہ مال دنیا مقام نبوت و علم اور ہدایت کے مقابلے میں کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اور فرمایا: فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ سورہ نمل آیت نمبر 36۔ بس اللہ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو۔ ہاں، یہ تم لوگ ہو جو دنیا کے زرق و برق و ہدایا سے مرعوب ہو جاتے ہو، لیکن میری نگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قاصدوں کو دو ٹوک الفاظ میں کہا: تم لوگ ملکہ سبا اور اپنے ملک کے سرداروں کی طرف واپس چلے جاؤ، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لو کہ ہم عنقریب ایک بہت بڑے لشکر کے ہمراہ ان کے پاس آئیں گے۔ اگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہم انہیں یمن کی آباد سرزمین سے باہر نکال دیں گے، جبکہ وہ اس وقت انتہائی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 37۔ حضرت سلیمان کی ملکہ سبا سے شادی۔ ملکہ سبا کا قاصد اپنے ہمراہ سمیت یمن واپس آیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بلند و بالا مقام اور ان کی فوج کی طاقت و قوت اور ہدیہ قبول نہ کرنے کے بارے میں ملکہ سبا کو مکمل گزارش دی۔ بلقیس سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان فرمان جو کہ حق اور توحید کا فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، کیونکہ اپنی اور اپنی قوم کی سلامتی کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، حضرت سلیمان کے ساتھ ملحق ہو جائیں۔ اور یہ ارادہ کرنے کے بعد بلقیس نے اپنی قوم کے اشراف کو ہمراہ لیا اور یمن سے شام کی جانب روانہ ہو گئی۔ اس بارے میں قریب سے زیادہ تحقیق کریں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ بلقیس اور اس کی قوم کے بزرگان شام آ رہے ہیں تو آپ نے حاضرین سے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت میرے سامنے حاضر کر دیں؟
جنات میں سے ایک دیو نے کہا میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے بھی نہیں اٹھیں گے، لیکن آصف بن برقیہ جن کے پاس کتاب کے ایک حصے کا علم تھا کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے گی۔ ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ جناب سلیمان نے تخت بلقیس کو اپنے سامنے موجود پایا اور فوراً کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ تو میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا انکار نعمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کو مناسب مقام پر سجا دو تاکہ جب بلقیس آئے تو اس سے پوچھیں کہ یہ تخت تمہارا ہے یا نہیں، تو بھلا وہ کیا جواب دیتی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بلقیس اپنے افراد کے ہمراہ پہنچ گئی۔ کسی شخص نے اس کے تخت کی طرف اشارہ کیا اور بلقیس سے کہا کیا یہ آپ کا تخت ہے؟ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ اس کا اپنا تخت ہے جسے اس کے آنے سے قبل معجزے کے ذریعے یہاں لایا گیا ہے۔ اس نے جب یہ معجزہ دیکھا تو تسلیم ہو گئی اور دین سلیمان کو قبول کر لیا۔ اس سے قبل کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت کی نشانیاں دیکھ چکی تھی، بہرحال اس نے دین و آئین سلیمان قبول کیا اور مشہور قول کے مطابق اس نے حضرت سلیمان سے شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر لوگوں کو خدا پرستی کی طرف ہدایت کی۔ حضرت سلیمان کی بلقیس سے ملاقات کیسے ہوئی؟ اس سے قبل کہ بلقیس محل میں داخل ہوئی، جناب سلیمان نے حکم دیا کہ محل کا ایک صحن صاف و شفاف شیشے سے بنایا جائے اور اس شیشے کے نیچے سے پانی جاری کر دیا جائے۔ جب بلقیس اپنے لوگوں افراد کے ساتھ محل میں داخل ہوئی تو ایک نوکر نے کہا کہ محل کے اس صحن میں داخل ہوں۔ ملکہ جب صحن میں داخل ہوئی تو اس نے خیال کیا کہ پورا صحن پانی سے بھرا ہوا ہے، لہذا اس نے پنڈلیوں تک اپنے پائچے اوپر اٹھا لیے تاکہ پانی کے اندر سے گزر سکے۔ جب وہ حیرت میں گم تھی کہ پانی کا یہاں پر کیا کام، لیکن بہت جلدی حضرت سلیمان نے اسے اس پریشانی سے باہر نکالا اور فرمایا یہ محل کا صحن ہے جسے صاف و شفاف شیشے سے بنایا گیا ہے، یہاں پر کوئی پانی نہیں ہے جو پنڈلیوں کے برہنہ کرنے کا موجب بنے۔ اس کے بعد ملکہ سبا نے دعوت سلیمان کی حقانیت پر متعدد نشانیاں دیکھی اور یہ بھی مشاہدہ کیا کہ اس قدر و قیمت طاقت رکھنے کے باوجود ایسے اچھے اخلاق کے مالک ہیں کہ جو بادشاہوں کے ساتھ بالکل نہیں ملتے، لہذا وہ سچے دل کے ساتھ حضرت سلیمان کی نبوت پر ایمان لے آئی اور صالحین کی صف میں شامل ہو گئی۔ جیسا کہ قرآن مجید اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 44۔ بلقیس نے کہا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ہاں، بلقیس کی زبان حال یہ تھی کہ میں ماضی میں آفتاب کو سجدہ کرتی رہی ہوں، یعنی مجسموں کو پوجا کرتی رہی ہوں، زینت و زیبائش میں غرق تھی اور اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بہتر مخلوق سمجھتی رہی۔ لیکن اب سمجھ میں آیا کہ میری قدرت کس قدر ناچیز تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے زرق و برق درج انسان کو سیراب نہیں کرتی۔ خدایا، میں حضرت سلیمان کے ہمراہ تیری بارگاہ میں آئی ہوں، میں اپنی گزشتہ زندگی پر پشیمان ہوں اور پیشانی نیاز تیری بارگاہ میں رکھتی ہوں۔ میں رہبر حق اور رہبر الہی کو قبول کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوتی ہوں، کیونکہ تیری بارگاہ میں الہی رہبر کو قبول کیے بغیر حاضری ہونا بے نتیجہ اور اندھے پن کا ثبوت ہے۔ بوڑھی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوا کی شکایت کی۔ خداوند قدوس نے تمام موجودات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے کمرے کی چھت سے زمین پر گر گئی، جس کی وجہ سے اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جناب سلیمان کی خدمت میں آئے اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حاضر کیا اور اس بوڑھی عورت کی شکایت کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں فلاں کشتی جس پر سوار لوگ غرق ہونے کے قریب تھے اسے حرکت دوں اور اس پر سوار لوگوں کو نجات دوں۔ چونکہ میں اس طرف سے تیزی سے جا رہی تھی کہ چھت پر اس بوڑھی سے ٹکراؤ ہوا، اس کے پاؤں اکھڑ گئے، یہ زمین پر گر گئی اور اس کا بازو ٹوٹ گیا، جبکہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ چونکہ وہ میرے راستے میں تھی تو ایسا اتفاق سے ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان فیصلہ کرنے سے عاجز آ گیا اور عرض کیا، خدایا، ہوا کے بارے میں کیا فیصلہ دوں؟
اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، جس قدر اس بوڑھی کو چوٹ لگی ہے اس کے علاج کے لیے اتنی مقدار میں اس کشتی کہ جسے ہوا نے غرق ہونے سے بچایا ہے سے رقم لے کر اس بوڑھیا کو دے دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری پیشگاہ میں کسی پر ظلم ہو۔ حضرت سلیمان کی عدالت و پارسائی۔ رہبر حق کی مہم ترین خصوصیات میں سے اس کا ایک عادل اور پارسا ہونا بھی ہے، جو معاشرے میں نظام عدل قائم کرے اور ان کے اندر سلامتی اور امنیت کا سبب ہو، نیز لوگوں کے دلوں کو ایسی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہونے سے بچاتا ہے جو خدا کی سچے دل سے عبادت و پرستش کرنے سے دوری کا سبب ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر طرح کی قدرت و توانگری رکھنے کے باوجود بھی کبھی نہ تو مغرور ہوئے اور نہ ہی عدالت و پارسائی اور سادہ زندگی گزارنے کی حدود سے خارج ہوئے۔ اگر ان کے پاس شیشے کے چمکدار محل تھے تو یہ کوئی زندگی عیش و آرام سے گزارنے کے لیے نہ تھے، بلکہ اس زمانے کے شرائط اور مقام پیغمبری کا معجزہ ہونے کی خاطر تھے، تاکہ لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلائیں۔ آپ کا طرز زندگی یہ تھا کہ جب صبح ہوتی تو وہ اشراف اور ثروت مندوں سے منہ پھیر لیتے اور محتاج اور فقیروں کے پاس جاتے اور ان کے پاس بیٹھتے اور کہتے، مسکین مع المسکین، مسکین مع المساکین، مسکینوں کا ہم نشیں مسکین ہے۔ جب رات چھا جاتی تو کھردرا لباس پہنتے، اسے گردن کے ساتھ ہاتھ باندھ کر صبح تک گریا کرتے اور ہمیشہ عبادت خدا میں مشغول رہتے، ٹوکریوں کی بنائی ہوئی اجرت سے اپنے لیے غذا مہیا کرتے اور اسے تناول کرتے۔ اس بات میں راز کہ حضرت سلیمان نے خدا سے ایک بے مثال حکومت درخواست کی تھی، یہ تھا کہ وہ منکرین اور ان کی حکومت پر غالب آ سکے اور کامیاب ہو سکے۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 391 تک پہنچ چکی ہے اور وقت بھی تمام ہو چکا ہے۔ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، آپ دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے حالات زندگی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ والسلام